يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اس کی کبریائی بیان کرتا ہوں، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ہے جو تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ مدینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسجد میں ایک منور چہرے والا، طویل قامت، چہرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کر کر کے اللہ کے بہت قریب ہو گیا، اور ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنا اکثر وقت عبادت میں گزار رہا ہے، اور عبادت کرنے کی خواہش اتنی کہ نماز کے وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے اور سب سے آخری میں مسجد سے نکلتا ہے۔ اور یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سے کہتے ہیں، اور مائی عائشہ سے پوچھتے ہیں، اے عائشہ کیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا جھانک کر دیکھ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول شاید میں نے دیکھا ہے، میں تو ٹھیک طریقے سے جانتی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ وہ ہے جنہیں میں اپنا چچا زاد بھائی کہتا ہوں، میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی عداوت، اپنی دشمنی میں کافی شہرت حاصل کی اسلام کے خلاف، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی، اپنی عداوتوں کو اس سے بہتر چیزوں کی بنیاد، اس سے بہتر چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دھو دیا۔ ایک لڑائی پیش آتی ہے، لڑائی میں یہ صحابی کی ایک آنکھ نکل آتی ہے، ایک آنکھ نکل آتی ہے، اور یہ آنکھ لے کر دوڑ کر کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے حالت کیا ہو گئی ہے، ایک آنکھ نکل آئی ہے، لڑائی میں کسی دشمن نے تیر ماری اور تیر سیدھے آنکھ پر پڑی اور ایک آنکھ نکل آئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماحول اور وہ موقف کتنا بھیانک ہوگا کہ لڑائی کے میدان میں تیر سیدھے آنکھ میں لگی اور آنکھ سے دیدہ باہر آ گیا۔ میرے دوست، دیدہ پورا مکمل باہر آ گیا، اور درد کتنا ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں، اور خون کتنا بہا ہوگا ہم جانتے ہیں۔ اور اسی حالت میں اپنی آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ سب سے بڑے طبیب ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں جو عام طور پر لوگ علاج نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے آنکھ نکل آئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کروں تو درست ہو جائے گا معاملہ،
آپ چاہیں تو میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی آنکھ کو ویسے ہی لوٹا دے جیسی تھی. یہ کرنے پر میں قادر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس دعا کو ضرور قبول کرے گا جیسے اس سے پہلے کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور بیماروں پر صرف ہاتھ پھیرتے ان کی بیماری جاتی رہتی. یہ نہ کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو صرف ہاتھ پھیرتے اور بیمار شفایاب ہو جاتا، لنگڑا لولا اپنے صحیح حالت میں لوٹ آتا. نہیں میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ حاصل تھا. بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول گزرے، انہیں جو معجزات دیے گئے تھے سب میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے گفتگو کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گفتگو کی، بلکہ ایسی گفتگو کی اللہ اور ان کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا. اتنے قربت اور اتنے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کو ہم نے آسمان زمین کے پوشیدہ اشیاء کا علم دیا، پوشیدہ چیزوں کا علم دیا، چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا. اور ابراہیم کو اللہ نے آسمان زمین کا سیر کروایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کا سفر کیا، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا. اور نوح علیہ السلام نے جس طریقے سے دعوت کیا اور جس طریقے سے وہ مصائب و آلام کو جھیلے، اور وہ جب بھی بدعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعا کو قبول کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی بدعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا قبول کر لی جاتی ہے میرے دوستو. تو یعنی جتنے بھی انبیاء کے معجزات گزرے ان میں سے وافر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا میرے دوستوں. اسی لیے یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے سردار سید الکونین کا مرتبہ نصیب کرتے ہیں. ایسے ہی سید الکونین نہیں ہیں، ایسے انبیاء کے سردار نہیں ہیں، بلکہ سردار ہونے کے حالت میں، سردار ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں انہیں حاصل تھی جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں تھی. دوسرے انبیاء ان میں سے ایک حصہ لے کر محظوظ ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنے نبوت اور رسالت میں داخل کر رکھا تھا. اور یہ تمام معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ تیار ہوا کرتی تھی میرے دوستو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، آ کر کہے اللہ کے رسول لڑائی میں، معرکے میں میرا گھٹنا ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ پھیرتے ہیں اور گھٹنا درست ہو جاتا ہے. پیاس کے عالم میں ہے، پیاس کی وجہ سے حلق میں سوئی چبوئے جا رہے ہیں، اتنی سخت پیاس ہے، صحرا میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو پانی متوفر ہو جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلا کرتا تھا. بہت سارے معجزات ہیں میرے دوستو، ایک مستقل موضوع ہے. تو یہ صحابی آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے آنکھ میری نکل آئی ہے، آپ میرے حق میں کیا کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں اور یہ آنکھ دوبارہ اسی جگہ فکس کر دی جائے گی، آپ کو کوئی درد نہیں ہوگا. ہاں یاد رکھ لو، اگر صبر کرو گے، اگر اس درد کو جھیلو گے جیسے عام لوگ جھیلتے ہیں، یہ درد کو محسوس کرو گے جیسے عام لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اس حالت پر صابر اور ڈٹے رہو گے تو یاد رکھ لو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جیسے ہی لفظ جنت کو صحابی نے سنا، لفظ جنت کو صحابی نے سنا تو ان کے لیے میرے دوستو یہ درد کوئی چیز رہی ہی نہیں، بلکہ یہ درد کو انہوں نے بھلا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر نکل گئے کہ اللہ کے رسول میں جنت کے لیے اس چیز پر صبر کرتا ہوں، اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے میرے دوستوں. اور اس درد پر جھیلتے رہے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کی آنکھ چلی گئی. ایک مدت تک صبر کرتے رہے، درد جھیلتے رہے، اور آخرکار آنکھ ان کی مرنے سے پہلے فکس ہو گئی. اگرچہ کہ بعض چیزیں مرتے دم تک رہی، بعض کمزوریاں رہی، لیکن پھر بھی میرے دوستوں یہ بندے مومن نے اپنی ایمان کا ثبوت دے دیا. یہ بندے نے ثابت کر دیا کہ میں بھی
دوسرے اصحاب جیسا ایک صحابی ہوں، ان کے فہرست میں میرا بھی ذکر آنا چاہیے، اور جب بھی میرا نام لیا جائے اور میرے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کر دکھایا جو دوسرے صحابہ نے کیا، البتہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ، ایک مدت کے بعد، دشمنیاں عداوتوں کے بعد انہوں نے کام کر دکھایا، لیکن کر دکھایا آخرکار میرے دوست، اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور اپنے اسلام کا ثبوت دیا، ثبات قدمی سے ٹھہرے رہے۔ اور یہ صحابی ہے میرے دوستوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بن حرب القرشی الاموی رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی ہے میرے دوستوں جو شروع میں انہوں نے بہت ساری مخالفتیں کی، بہت ساری عداوتیں دی، اور یہ ابو سفیان معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ جیسے ہی لفظ معاویہ لیا جاتا ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ رضی اللہ عنہ کا ایک ذکر ساتھ کرتے ہیں، لیکن بعض ظالم ہیں، بعض اسلامی دشمن ہیں، بعض صحابہ سے دشمن رکھنے والے، صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، یہ صحابی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جب بھی یہ صحابی کا نام آتا ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر آ جائے، ان کا نام لیا جائے، یہ مخالفت کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کی۔ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان کچھ سیاسی معاملوں میں جھگڑا ہو گیا، اور ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ سیاسی امور میں جو اختلافات ہو گئے وہ بنیاد بنا کر یہ ایک دوسرے پر کلام نہیں کریں گے۔ یہ ان کا زمانہ رہا، سیاست تھا، پولیٹکس کا معاملہ تھا، کسی نے کچھ رائے دی، دوسرے نے کچھ رائے دی، فلاں نے یہ کہا ایسی ترمیم لانی چاہیے، ایسا ایڈمنسٹریشن ہونا چاہیے، ایسے چیزوں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات میرے دوستوں، سیاسی اختلافات کے بنیاد پر یہ کافر دوسرا مومن نہیں ہوتا، یہ ایک جہنم جائے گا دوسرا جنت کو جائے گا نہیں ہوتا۔ مومنین کے درمیان اختلافات کا ہونا، پڑھنا عین ممکن ہے، یہ مومنین لڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں لڑنے کے ساتھ ساتھ حد سے باہر نہیں جاتے، لڑائی کے لیے بھی حدود ہیں، اس لڑائی میں رہتے ہیں۔ لڑ کر باہر نکل کر ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں بکنا، یہ میرے دوستو صحابہ کا طریقہ نہیں رہا۔ جیسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کا تاریخ میں ذکر آتا ہے، یہ شیعہ حضرات، یہ شیعہ جنہوں نے میرے دوستوں جب سے یہ وجود میں آئے تب سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف لڑنا ان کے ایمان میں سے ہے۔ سنی اہل سنہ کے لیے ہر قسم کی تکلیف دینا ایمان کا باعث ہے۔ ایمان والا شیعہ سنی کو تکلیف دیتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے میرے دوستو، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور منافقت تقیہ کے نام سے یہ اتنی کرتے ہیں، شیطان بھی ان سے شرم آتا ہے، شیطان بھی ان سے شرم آتا ہے۔ میرے دوستو آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ یہ شیعہ اسلامی حکومت، اہل السنہ والجماعہ کی حکومت کے خلاف کتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور کتنی انہوں نے نقصانات فراہم کی۔ اور یہ وہ ظالم ہے میرے دوستو جنہوں نے عیسائیت کے ساتھ مل کر، عیسائیت کے ساتھ اتفاق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چرانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چرانے کی کوشش کی۔ ایک صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوا، اور خواب کے ذریعے نور الدین زنکی کے زمانے میں خواب کے ذریعے سے وہ ظالمین کے چہروں پر سے پردے اٹھا دیے گئے اور باقاعدہ انہیں سزا دی گئی۔ اور بعد میں بھی یہ واقعہ پیش آیا میرے دوستوں، اور اس بار یہ واقعے کے پیچھے نہ کہ صرف عیسائی ہیں بلکہ اس کے پیچھے پورچیگیز ہیں، اور اس کے بعد یہ صفوی شیعہ جو ایران میں اس وقت حکومت کر رہے تھے۔ 1530 یا 40 کے بعد سے ان کی مستقل حکومت ہوئی، 200 سال تک حکومت کرتے رہے۔ یہ اپنے لیے صفوی نام چنتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا اسماعیل الصفوی تھا، اور میرے دوستو لفظ ایمان کا ہے، بات ایمان کی جاتی ہے، اور جو ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نام قرآن کا لیا جاتا ہے، نام حدیث کا لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ کٹر مجوسی ہیں، زوراسٹرینز ہیں،
یہ صفوی شیعہ، شیعہ میں بہت ساری قسمیں، یہ ایک صفوی شیعہ ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا نام لیں گے لیکن باطنی طور پر مقصد موجودیت کو واپس لایا جائے. اور یہ سمبل جو دیکھتے ہیں لفظ الجلالہ اللہ جیسا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے دوستو اس کے اوپر چیل کا سر ہے، اور یہ میرے دوستو پرانے زوراسٹرینز کا علامت، ان کا شعار تھا، ان کا سلوگن تھا، ان کا ایمبلم تھا، جسے آج کے ایرانی شیعہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو شیعہ میں یہ صفوی جو شیعہ ہیں یہ میرے دوستو اسلام کے صریح دشمن ہیں. تو یہ دو مل کر، پورچیگیز اور یہ صفوی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا اس وقت سلیم اول عثمانی خلیفے کا دور تھا، انہوں نے ان لوگوں کو بھسم کر دیا، ان لوگوں کے چھکے چھوڑا دیے اور ان لوگوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم کر دیا. لیکن یہ لوگ ختم نہیں ہوئے، آج بھی موجود ہے میرے دوستو. تو یہ جو شیعہ ہیں وہ انتہائی عداوت دکھاتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور تاریخ میں میرے دوستو ان لوگوں نے روایتوں کو خوب گھڑا ہے، خوب گھڑا ہے. جب بھی لفظ جب علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا، معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا، یہ لوگ خوب واقعات لکھتے اور لکھ کر تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے داخل کر دیا. اور تاریخ کی کتابوں میں بعض جھوٹے مشہور ہیں، بعض نکمے جھوٹے مشہور ہیں جو شیعہ تھے، اور ان کے پاس مذہب یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں ان کے خلاف آپ لفظ حدیث کہہ کے جو چاہے گھڑو جائز، جو چاہے کہو جائز. تو میرے دوستو یہ تاریخ پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، تاریخ میں اجتہاد کرتے ہیں، تاریخ میں اپنی باتیں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ تاریخ بدلنا ممکن ہے. فلاں صاحب 80 کو پیدا ہوئے، اب بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لے کہ 80 پر 5 ممکن چلے گا؟ مانا جا سکتا نہیں ہو سکتا. تاریخ میں تبدیلی پیدا کرنے والے، تاریخ میں اجتہاد کر کے اس کے اندر فلاں واقعات کو فلاں جگہ ڈالا جائے، فلاں واقعات کو فلاں جگہ ڈالا جائے، اپنی مرضی سے ترمیم پیدا کرنے والے ظالم ہیں میرے دوستو. تو یہ آپ صحابہ کے اختلافات جب بھی سنیں گے تو چاق کو چوبند ہو جائیے، چوکنا ہو جائیے، جان لیجئے کہ جتنے بھی واقعات کہے جاتے ہیں اس میں ضعیف اور موضوع روایتوں کی بھرمار ہے. اور یہ جو صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا لیکن ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اور یہ پورے مسئلے سیاستی مسائل تھے، پولیٹیکل ایشوز تھے، اور پولیٹیکل ایشوز میں اختلاف ہونا عین ممکن ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حق تھا، اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کے تعلق سے خاموشی اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. امریکہ میں ایک سنی اور شیعہ بیٹھ کر لڑ رہے تھے، امریکہ میں ملاقات ہو گئی، دونوں شروع ہو گئے، وہ لڑ رہے ہیں. تو وہاں پر ایک بہت بڑے امریکی فلسفر کا گزر ہوا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کس معاملات پر لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کہ لڑنے کی کیا وجہ ہے؟ تو فوراً شیعہ حضرات نے شروع کیا، ادھر سے سنی نے شروع کیا. تو امریکی نے کہا کہ بھائی یہ واقعہ تو ہو گئے، اب آپ بیٹھ کر اس میں کیا کر رہے ہو، کیا بدلنا چاہو گے؟ یہ سب تو ہو گئے نا، ہے نا، پورے واقعات ہو گئے، اب آپ بیٹھ کر لڑ کر کیا کرنے چاہتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے دوستو، واقعات ہو گئے سو ہو گئے، لیکن منہج کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ یہ واقعات کے بنیاد پر دوسروں کو کافر کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہ واقعات کو بنیاد بنا کر ابوبکر عمر کے اوپر لعن تان کیوں کرتے ہیں آپ؟ واقعات ہو گئے سو ہو گئے، بات ختم. اب جو ہے مل کر رہنا چاہیے نا، لیکن کیسے رہیں گے؟ یہودیت فتنہ ہے، یہودیوں نے اس فتنے کو باقاعدہ پالا پوسا بڑا کیا، آبیاری کی میرے دوستو. بہرحال میرے دوستو یہ اچھی طریقے سے ہم کو جان لینا چاہیے کہ صحابہ کا لفظ آئے تو ہم ساتھ رضی اللہ عنہ ضرور کہیں گے اور ان کا احترام کریں گے، ان کے اختلافات میں پڑھنے کی نہیں کوشش کریں گے. البتہ کوئی تاریخ کا علم رکھتا ہے، اس فن سے واقف ہے، صحیح عقیدہ پڑا ہوا ہے، ان واقعات کو طرفداری کرتے ہوئے، صحابہ کی طرفداری کرتے ہوئے، صحابہ کی تائید کرتے ہوئے بیان کرنا جائز ہے. اور اس طریقے سے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں کہ بیان کرنے کے بعد کسی صحابی پر لعن کیا جائے اور کسی صحابی پر تہمت ٹھہرتا ہو اور کسی صحابی کی عزت میں خلل پیدا کیا جاتا ہو. اس طریقے سے بیان کرنا بالکل جائز نہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے، اب کا نہیں میرے دوستو. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ان دور میں، اس زمانے میں اتفاق ہو گیا، 1000 سال پہلے اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن یہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ گرم رہے تاکہ سنی اور شیعہ لڑتے رہیں اور ان کی بستیوں پر ہم
قابض ہوتے رہے، یہی ان کا مقصد ہے میرے دوستو۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں میرے دوستوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو بالکل متفق ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، ابو سفیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر ہیں، دونوں ہم عمر ہیں، کیونکہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، دونوں میں زیادہ فرق نہیں، دونوں کے درمیان ہم عمری ہے۔ اور دوسرا اتفاق دیکھیے میرے دوستو، دونوں قریش سے تھے، دونوں قریش سے تھے۔ البتہ ابو سفیان بنو امیہ سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ یاد رکھ لیجئے، بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، عبد شمس کے بیٹے ہیں، ہے نا۔ یہ کبھی بھی بنو قریش سے الگ نہیں ہوئے، بنو ہاشم سے الگ نہیں ہوئے۔ قریش کا لفظ دیا جائے تو بہت سارے قبائل ہیں، اس میں بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ایک ہیں، ہمیشہ سے ایک رہے۔ لیکن جب صفا چاک کرنے کا مسئلہ آیا، جب قریش نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب میں انہیں ڈال کے بند کر دیا گیا، اس زمانے میں بنو امیہ الگ نظر آتے ہیں، ورنہ پوری تاریخ گواہ ہے بنو ہاشم جہاں کہیں بھی تھے وہاں بنو امیہ ہوا کرتے تھے، یہ دونوں ایک قبیلے ہیں میرے دوستو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی بھائی ہیں، دونوں ایک ہی قبیلے سے، اور بالکل ان کے جو ہے بچپن سے مراسم تھے۔ تیسرے اتفاق، بچپن میں دونوں دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان، یہ بچپن کے دوست تھے، لنگوٹی یار ہیں، ساتھ ہوا کرتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، اور دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہوا کرتا تھا میرے دوستوں قریش کے درمیان۔ اور چوتھا حصہ دونوں کے درمیان، چوتھی سملیرٹی یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے حلیمہ، دائی حلیمہ سے دودھ پیا ہے، دائی حلیمہ سے دونوں نے دودھ پیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسد بھیج دیے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک دودھ پیا اور وہاں کی عمدہ زبان سیکھ کر آئے، تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان بھی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاک کیا گیا، دل کو دھویا گیا، تو جو بچے دوڑ کر آ کر حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد کے پاس خبر دیے، ان میں سے ابو سفیان بھی تھے۔ پرانے رشتے ہیں، پرانے بھائی ہیں۔ اور 5ویں سملیرٹی میرے دوستوں یہ ہے کہ ابو سفیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اندر ایسی شباہت تھی کہ آپ انہیں دیکھ لیں تو انہیں دیکھ لیں سمجھ لیجئے، انہیں دیکھیں تو انہیں دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے، دونوں کے درمیان گہری شباہت تھی۔ اور میرے دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت 4 ایسے افراد تھے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے تقریباً۔ اس میں سب سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے لڑکے علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر، جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ اور اس کے بعد قسم بن عباس، عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند قسم جن کا نام تھا، یہ بھی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کا نام حسن ابن علی، حسن ابن علی، حسن حسین، حسن جو بڑے تھے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جھلتے تھے۔ اور عورتوں میں میرے دوستوں فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی صحابیاں ہیں جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتی تھی عورتوں میں۔ اور مردوں میں یہ 4 افراد تھے میرے دوستوں، اس میں سر فہرست ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ دیکھیں کتنے سملیرٹیز ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی جگہ دودھ پیے ہیں، اور ایک ہی دور کے ہیں، ہم عمر ہیں، بھائی ہیں، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان شباہت، اتنی شباہت۔ لیکن میرے دوستو تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ مخالفت پر اتر آئے، مخالفت پر اتر آئے۔ میرے دوستو یہ حسد بڑی بدترین چیز ہے، حسد بڑی بدترین چیز ہے۔ اور یہ حسد اگر عصبیت کے بنیاد پر ہو، قبلی بنیاد پر ہو، یہ حسد کیا جائے کہ فلاں فلاں قبیلے کا ہے، صرف اس وجہ سے غصہ ہے کہ فلاں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، اور غصہ اس سے اس وجہ سے ہے کہ وہ اس قبیلے کا ہے، ورنہ ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں، وہ صاحب مال لے کے رفو چکر نہیں ہوئے، یا پھر انہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کیے، یا پھر ان کی وہ غیبت کیا کرتے تھے، ان کے خلاف ہمیشہ ہوا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، صرف عداوت اس وجہ سے کہ بنو ہاشم میں وہ ہیں، بنو امیہ میں یہ ہیں۔
تو اسے میرے دوستوں یہ قبلی دشمنی عصبیت کہتے ہیں، جو بڑی بدترین چیز ہے، بڑی بدترین چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے نعرے سنتے تو بہت غصہ تھا. ایک مرتبہ مہاجر اور انصار کے درمیان اختلاف ہو گیا، دونوں نے یہ چیخنا شروع کر دیا یا للانصار، اور مہاجر نے کہا یا للمہاجر. مہاجرین کہاں گئے، انصار کہاں گئے؟ لڑائی ہونے والی تھی اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو بہت غصے میں آ گئے، بہت غصے میں آ گئے اور سیدھے سپاٹ کو پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ بدبودار اعلان کس نے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدبودار یہ اعلان کس نے کیا؟ یہ جاہلیت کے اعلانات کون کرتے پھر رہا ہے؟ غصے میں آتے ہیں اور اسی جگہ اس مسئلے کو بھسم کر کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ نہیں کرنا. اختلافات ہوں، لڑ لے تم اور تم لڑ لو، تم جا کے تمہارے قبیلے کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے کنبے کو کھینچ لے کے آئے، وہ جائے وہ کنبے کو کھینچ لے کے آئے. اب دونوں کی لڑائی ہے، اب دیکھیں گھر چل رہے ہیں، اب دیکھیں لڑائی ہو گئی. یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ہوشیاری اس میں ہے کہ اگر کوئی آ کے قبیلے میں کہے کہ بھائی میرے پر ہاتھ رکھ دیا، بھائی کنے جی میرے علاقے میں ہاتھ رکھ دیا، تو پکڑ کے بولیں کہ ہاتھ رکھے تو کیا بھائی ہوا، پہلے سمجھو آپ بولے کیوں ہاتھ رکھا گیا، تم کیا کیے، کسے مارے، کیا کیے تم، پوچھو ان سے پہلے. جی اب ہمارے یہاں ایسا جوش ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے تو کافی ہے، بس اتنا کافی ہے، وہ چاہے جو بھی کرے گا آپ اس کی طرفداری کریں گے. بیوقوف ہے آپ، ہے نا. وہ جائے گا کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، عزت نکالنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کی طرفداری کریں گے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے بیوقوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدبودار اعلان ہے. زبانوں کی بنیاد پر میں فلاں زبان کہتا ہوں اور فلاں فلاں زبان کہتا ہے. اب عداوت صرف زبان کی بنیاد پر. اب اسے کچھ ہو گیا تو فوراً اس نے ہم زبانوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میری زبان بولنے والا نکل کر آؤ، یہ لوگ نے مجھ پر حملہ اس وجہ سے کیا کہ میں یہ زبان کہتا ہوں، یہ زبان بولتا ہوں. اب دونوں جمع ہو گئے، زبان کی بنیاد پر لڑائی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بدترین چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ معاشرے کو توڑ کر چکنا چور کرنے والی ہیں. یاد رکھ لیجئے زبان کی بنیاد پر اسلام اور ایمان کا فیصلہ نہیں ہوتا. چاہے آدمی انڈمان کے جاہل قبیلے والوں کی زبان بولتا ہو، ایسی زبان بولتا ہو دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتے الا اس کے بعض افراد. اگر وہ اسلام میں آ گیا تو وہ ہمارا بھائی ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ دور ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کا الگ حصہ نہیں ہے. زبان کے بنیاد پر، قبلی بنیاد پر، رنگ کے بنیاد پر یہ لڑ لینا اسلام کے خلاف ہے. اسلام کی اجازت نہیں ہے ایسے کرنے کی. لیکن دشمن ہمیشہ انہی چیزوں کو چھیڑتے ہیں. یہ جو عیسائی اور یہود ہیں جب بھی لڑانا چاہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مومنین ہیں، ایمان کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں توڑنا آسان نہیں. تو کیا کریں؟ یہ چیزوں کو ریزرکٹ کریں، مری ہوئی چیزوں کو اٹھائیں، گڑے مردوں کو کھود کر نکالیں، ہے نا. یہی کچھ کر رہے ہیں، یہی کچھ انہوں نے کیا. جب عثمانی سلطنت تھی، عربوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ ترکی ہیں اور ترکی اپنی زبان کی ترجیح دے رہے ہیں. اب عربوں کے پاس جا کر کہے کہ تم عربی بولنے والے ہو، عرب کے پر جو ہے تمہیں محبت ہونی چاہیے، عرب کے لیے خاص مقام تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اب جب بھی عربی ترکی کو دیکھتا تو نفرت کی نظر سے دیکھتا، اب ترکی عربی کو دیکھتا تو نفرت کی نظر سے دیکھتا. میرے دوستو نفرت کس وجہ سے؟ ذاتی دشمنی نہیں، کچھ ہو گیا نہیں، صرف زبان کی وجہ سے. میرے دوستو یہی کچھ کیا یہود نے. اور میں نے یہود دنوں کا ذکر کیا، یہ جو عثمانی سلطنت کے آخری زمانے میں نمودار ہوئے اور انہوں نے CUP کے نام سے ایک پارٹی چلائی، ہے نا، کمیونٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے نام سے یہ پارٹی چلائی. اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عرب اور ترکیوں کے درمیان دراڑیں پیدا کر دیں. اب یہ دو الگ ہو گئے تو اب آسانی سے شکار کھیل سکتے ہیں. ان کے اندر یہ جو پورے یورپ کا قاعدہ یہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، ہے نا، فرق تسد. تم ان دونوں کو جو ہے الگ کر دو تو ان دونوں کے درمیان ڈومینیشن حاصل کر سکتے ہو. یہ دو مل کر رہیں گے تو ہوگا نہیں، یہ دو مل کر رہیں گے ممکن نہیں. ہر زمانے میں یہی کیا میرے دوست ان لوگوں نے. ان قریب جب مالی میں باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے ہسپانیہ اور فرانس کے لوگوں کو مار بھگایا تو وہاں یہ لوگ گئے، جا کر مالی زبان کہنے والے بربر اور عربی کے درمیان اختلافات ڈال دیے اور مستقل کتابیں انہوں نے لکھی. اور ان کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، باقاعدہ لیکچرز دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کے سینے میں گرمی اگاتے ہیں، سینے میں سانپ لوٹنے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ دو لڑ لیے تو قبض ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں ہوشیار رہیے، چاقو چوبند رہیے کہ لڑ رہے ہیں کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، کہاں حملہ ہو رہا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا
چیزیں ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ جاننا ضروری ہے میرے دوستو۔ یہ جو عصبیت ہوتی ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے، سب سے بدترین چیز ہے۔ یہ ہمارے گلی والا، یہ ہمارے محلے والا، یہ ہمارے زبان بولنے والا، ہمارے بستی والا، یہ فلاں زبان بولنے والا، یہ نہ ہو۔ یہ ہو تو یاد رکھ لیجئے ترقی نہیں کر سکتے، آگے بڑھنا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے، مرنا نہیں ہے، آپ کی ہڈیوں کو نہیں چوسا جائے، یہ چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے۔ جب تک یہ امت نہیں نکالتی اٹھے گی نہیں۔ اور بھی جان لے کہ کون دشمن ہے، کون اس موضوعات کو چھیڑتا ہے، کون اس پر لکھتا ہے آرٹیکلز، کون یہ مردوں کو اکھاڑتا کون ہے، اسے دیکھیں، اس ظالم کو پکڑیں، اس پر جو ہے باقاعدہ رکاوٹ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ یہی کچھ ہو رہا ہمارے معاشرے میں، اس وجہ سے امت بگڑی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے میرے دوستو۔ بہرحال یہ عصبیت جو ہے، قبلی عصبیت میرے دوستو بڑی بدترین چیز ہے، اور اس کے بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان جیسی شخصیت، ہوشیار شخصیت، ذہین شخصیت میرے دوستو 20 سال تک اسلام سے دور رہی۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک اسلام قبول نہیں کیے، بلکہ ہم مکی دور میں دیکھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک عداوت ہی عداوت، اور چاہتے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، اور کئی مرتبہ پروگرامز بنائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صف وجود سے نکال دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب مسلمان بھاگ کر گئے سر چھپانے کے لیے ایک غریب ملک میں، تو ان کا تعاقب کیا گیا اور ادھر کے بادشاہ سے گفتگو کی گئی تاکہ انہیں واپس لایا جائے۔ اور اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے، اور مدینہ کا دور شروع ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی تب بھی مخالفت میں، اور اس کے بعد احد کی لڑائی شروع ہوئی تب بھی دوسرے صفوں میں، کفار کے صف میں احزاب، اور اس کے بعد مختلف لڑائیاں یہودیوں کے ساتھ، دوسرے چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، سب لڑائی میں ہم دیکھتے ہیں میرے دوستوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ عداوت کی وجہ سے، یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے یہ دوسرے صف میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ انہوں نے کر دکھایا تھا اس دور میں۔ لیکن میرے دوستوں فتح مکہ کے موقع پر انہیں مجبور ہونا پڑا۔ فتح مکہ جب آیا تو یہ اسلام کی عظمت مان گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مان جاتے ہیں۔ اور فتح مکہ کیسے پیش آیا؟ فتح مکہ سے پہلے مشرکین اور مسلمان کے درمیان عہد و پیمان تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ہے نا، یہ عہد و پیمان ٹریٹی چل رہی تھی۔ اتنے میں مکے میں ایک مسئلہ پیش آیا تو مشرکین نے بنو خزاعہ کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر دو قبائل تھے، ایک قبیلہ مشرکین کے ساتھ تھا، دوسرا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو قریش کو چاہیے تھا کہ خاموش رہیں، کیونکہ بنو بکر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بنو خزاعہ مشرکین کے ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں دو لڑ لیں، مسلمانوں نے مدد نہیں کی، بولے کہ تمہارا مسئلہ ہے، مدد نہیں کر سکتے، اور مشرکین کو بھی مدد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے برعکس کیا، اور صرف بنو بکر کو اس وجہ سے مارا گیا کہ مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں سے طرفداری کرے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ حلیف ہیں، انہیں مارا گیا۔ بنو خزاعہ نے مارا، مشرکین نے ساتھ دی۔ تو یہ غلطی جب انہوں نے کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ جب عہد کو توڑ دیا تو مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا کہ جب چاہے مکے پر حملہ کریں۔ یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا، مشرکین نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ محمد کی طاقت بڑھ گئی ہے، اب وہ پہلے جیسے نہیں ہے، جاؤ دوبارہ رینوویٹ کراؤ عہد کو۔ تو ابو سفیان نکل کر مدینہ آتے ہیں تو مدینے میں وہ ایسے ایسے چہرے دیکھتے ہیں اور ایسی جو ہے بغض اور غصہ دیکھتے ہیں کہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر بات کرنے کے لیے تیار نہیں رضی اللہ عنہ۔ عمر کے پاس جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ ان کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، جن کا نام ام حبیبہ تھا، ان کے گھر جاتے ہیں، گھر میں بیٹھنے جاتے ہیں، چٹائی میں بیٹھنے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ چٹائی کھینچ لیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ چٹائی محمد رسول اللہ توحید کے امام بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر ایک مشرک بیٹھنا جائز نہیں۔ باپ کے ساتھ سلوک دیکھیے، ایمان یہاں ہے، ایمان اسلام کی بنیاد پر سلوک کیا جا رہا ہے۔ چٹائی کھینچ لیتی ہیں اور ابو سفیان اور مایوس ہو جاتے ہیں، واپس مکہ چلے جاتے ہیں، جا کر خبر دیتے ہیں کہ معاملہ درست نہیں ہوا، مسلمان غصے میں ہیں اور اس روح سے کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اچانک میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں بہت بڑی لشکر تیار کرتے ہیں، جن کی تعداد 10,000 کی تھی۔ یہ لشکر تیار کر کے بغیر کسی اطلاع دیے اچانک مکے میں جا دھمکتے ہیں۔ مکے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو مشرکین نے دور سے دیکھا کہ بہت بڑی صف آ رہی ہے، بادل کی طرح آ رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔
اس وقت عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو پوشیدہ اسلام لا چکے تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، مکے میں رہا کرتے تھے، کیونکہ مکے میں ان کی ذمہ داریاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے رکھا تھا، تو وہ مکے میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب یہ لشکر دیکھا گیا، ابو سفیان اور ایک دوسرے صاحب جن کا نام بدیل بن ورقہ، دونوں نے آپس میں گفتگو کی۔ دونوں نے کہا کہ یہ کہیں بنو خزاعہ تو نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاعہ کے پوری قبیلہ مل جائے تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہو سکتی، یہ بنو خزاعہ نہیں ہے۔ تو بعد میں گفتگو کر رہے تھے تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان کا لفظ آیا، ان کے زمین کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، بڑے پریشان ہوئے، دانت کھٹے ہو گئے اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ میرے دوستوں دوڑ کر مکے میں گئے، بولے کہ اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، اب کوئی بچنے والا نہیں ہے، 10,000 کی تعداد آ رہی ہے، اب پرانی دشمنی دکھائی جائے گی، اب ہم نے جو بھی لڑائی لڑی سب کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور عباس بن عبد المطلب کو معلوم ہو گیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ تو عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان چلو میرے ساتھ، ابو سفیان چلو میرے ساتھ، میں تمہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچا دیتا ہوں اور تم ادھر سے اسلام قبول کر لینا، تمہارے لیے اسی میں امن ہے، ورنہ ختم کر دیے جاؤ گے۔ اور ابو سفیان تیار نہیں تھے، لیکن عباس بن عبد المطلب نے انہیں زبردستی بٹھا لیا، اور وہ جو کھچر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر میں ابو سفیان کو بٹھا لیتے ہیں اور سامنے خود عباس بن عبد المطلب بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے کھچر کو دیکھا، پہچان لیے کہ کھچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اوپر دیکھے تو اوپر عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں، پرانا دشمن ہے۔ سب نے مل کر کہا، سب نے گالیاں دی، بعض لوگوں نے چاہا قتل کریں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو عمر نے چاہا کہ معاملہ تمام کر دیں، کہے کہ اے اللہ کے دشمن تو آ رہا ہے اور بڑے امن سے آ رہا ہے، ہرگز ہو نہیں سکتا۔ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اجازت نہیں ہے نا، جذبات نہیں آئے، ادھر ہوش نہیں آئے، اجازت لینی ہے، ادھر سے حکم آنا ہے۔ دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان لوگوں سے پہلے پہنچ کر کہتے ہیں کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے انہیں مار دیا جائے، یہی موقع ہے، چھوڑے نا، ہو سکتا ہے پھر لڑائیاں بڑے ہو جائیں، یہی معاملہ ہے، ختم کر دیں۔ بار بار پوچھ رہے تھے میرے دوستو عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون؟ عمر بن خطاب۔ اس کے بعد عباس ابو سفیان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہیں کون؟ ابو سفیان آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے امن طلب کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں، چاہتے تھے کہ حکم دے دیا جائے، لیکن عباس اتنا زور ڈال رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول آپ انہیں امن دینا چاہیے، آپ انہیں کچھ بھی نہ کریں، یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، یہ سردار ہیں، قریشی سردار ہیں، بڑا مرتبہ ہے، زور ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے عباس سے کہتے ہیں کہ عباس آپ ابو سفیان کو لے کر چلے جاؤ۔ اس وقت میرے دوستو عمر بن خطاب اور عباس کے درمیان گرم گفتگو ہو جاتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ زور دے رہے تھے تو عباس رضی اللہ عنہ غصہ کر بولے، اگر یہ آپ کے قبیلے بنو عدی سے ہوتے تو آپ ایسا نہیں کہتے، اگر یہ آپ کے قبیلے بنو عدی سے ہوتے تو ایسا نہیں کہتے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں عباس آپ نے غلط کہا ہے، یاد رکھ لیجئے آپ کا ایمان لانا میرے نظر میں زیادہ محبوب تر ہے خود میرے باپ کے ایمان لانے سے۔ میں اتنا خوش نہیں ہوتا اگر میرا باپ ایمان لاتا جتنا آپ ایمان لانے پر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ محبوب تر ہے، قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ کا ایمان لانا خود میرے باپ کے ایمان لانے سے میرے نظر میں افضل ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ قبیلے کی بات نہیں ہے، بنو عدی بنو ہاشم کی بات نہیں ہے، عصبیت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دشمن ہے خدا کا، اس لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اس طرف دیکھے غصہ اور اس طرف ابو سفیان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس آپ ابو سفیان کو لے کر جاؤ، کل صبح آ جانا، چاہتے تھے کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، اور لے کر چلے گئے ابو سفیان کو عباس رضی اللہ عنہ، اور صبح لے کر آتے ہیں خیمے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو دیکھ کر کہتے ہیں، دھکا دے کر کہتے ہیں، علم یعنی ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم شہادت پڑھو، ابھی کیا دیکھنا چاہتے ہو، ابھی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بھائی سب کچھ دکھا دیا ہم نے، کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ ابھی کیا چیز ثابت کی جائے؟ ابھی اللہ ایک کو نہیں مانتے، ابھی مجھے رسول نہیں مانتے، کیا چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے بتاؤ؟
ابو سفیان میرے دوستوں جواب دے نہیں پا رہے ہیں. کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ سب کچھ ثابت کر دیا گیا، رسول ہے، سب کچھ ثابت کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن، سب کچھ ثابت کر دیا گیا. ابو سفیان پھر بھی اٹکے ہوئے تھے. پھر بھی یہ مدت کی عداوت اتنی آسانی سے جا نہیں سکتی. عداوت تو نہیں، لیکن اب روک ٹھاک جو ہے، قدم آگے بڑھا رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. یہی کشمکش میں پیچھے سے عباس کہتے ہیں جی اسلام لاؤ، جی اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو. سر رہنا نہیں ہے دھڑ میں، سر رہنا ہے نہیں ہے، اسلام قبول کرو، دوسرا کچھ بھی نہیں، اب کرو اسلام قبول کرو. تو پیچھے سے عباس زور دیتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ مسلمان ہوئے بڑی مشکل سے، ہے نا. شروع میں 2 دن تک ایمان کمزور تھا، لیکن میرے دوستو اسلام بڑی بابرکت چیز ہے. اسلام بڑی بابرکت چیز ہے. آدمی چاہے کسی بھی وجہ سے ایمان نہ لے، اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن داخل ہونے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. داخل ہونے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، دل کی حالت بدل جاتی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک عورت کی محبت میں گھومے اور اس کے بعد مسلمان ہو جائے. ہمیں سمجھتے کہیں گے کہ بھائی عورت کے پیچھے گھوم کر مسلمان ہو رہا، لیکن یاد رکھ لیجئے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، عجیب و غریب تاثیر ہے اس کی، آدمی کے دل کو پانی کر دیتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ کلمہ شہادت غیر معمولی مؤثر کلمہ ہے میرے دوستو. اسی لیے جو بھی آدمی کسی بھی مقصد سے اسلام میں آئے، کلمہ شہادت پڑھوا دیجئے اسے. کیا کریں گے آپ؟ کہیں سے آگے آدمی، لیکن پڑھا دیجئے کلمہ شہادت، اسلام میں داخل کرا دیجئے. اس کے بعد دیکھیے کہ اسلام کی تاثیر کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے کلمہ شہادت اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. ایسے ہی ہوا میرے دوستو. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے واقعات اس پر صریح دلیل ہیں. اب داخل ہو اسلام میں کیسے زبردستی کیا گیا اور انہیں اسلام میں داخل کیا گیا، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے حالات بالکل مختلف. اس کے بعد کے حالات بالکل بدلے ہوئے. اس کے بعد کے حالات ابو سفیان مجاہدین کے صفوف میں نظر آتے ہیں. ابو سفیان ویسے نظر آتے ہیں جیسے ایک زمانے میں بدر کے مجاہدین ہوا کرتے تھے. جنگ میدان میں ابو سفیان ایسی ثبات قدمی دکھا رہے ہیں کہ لوگ اش اش کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ مسلمان ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، یاد رکھو تم میں سے کوئی آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کے لیے ہم امن تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم امان دینے کے لیے تیار ہیں. تو لوگ جا کے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، ادھر ادھر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، ورنہ 10,000 کی تعداد بڑی آسانی سے مکے کے سڑکوں میں چل کر آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کہاں جا رہے ہیں؟ اب مکے میں حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اور حرم میں داخل ہوئے تو بلال سے بولے کہ اذان دو بھائی، اذان دینے کا موقع ہے. اس کے بعد یہ بت سب کے معاملات اب دیکھتے ہیں، ہم بتائیں گے کیا کریں گے ساتھ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، چابی لاتے ہیں، کھولتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوئے، سب بتوں کو مار کر توڑتے ہیں. زاح الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی آیت پڑھتے ہوئے سب بتوں کو توڑ کر باہر پھینکتے ہیں. بولتے ہیں کہ پک کرو. اب اس کے بعد اس کی کوئی جگہ نہیں، یہ توحید کی جگہ ہے. شرک میں تبدیل کر دیا تم لوگوں نے. اب دوبارہ کعبہ توحید کے پیرائے میں، توحید کے جھنڈے میں آ گیا. اب پورے حرم کو پاک کرتے ہیں میرے دوستو. اس کے بعد مکہ والوں سے کہتے انطلقوا، جاؤ اب تم کو ہم نے معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا. سب کے لیے معافی عام ہے. ہاں تم نے لڑا، مارا، کئی لوگوں کو مارا، کیا کیا نہیں کیا تم لوگوں نے، لیکن آج کا دن کیا ہے؟ معافی کا دن ہے. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. اس سے پہلے میرے بھائی یوسف نے بھی اپنے لوگوں کو معاف کیا. ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں سب کو معاف کرتا ہوں. ان اپنے بھائیوں کو معاف کرے، میں پوری بستی کو معاف کرتا ہوں. سب کو معاف کرتے ہیں میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہاں پر واقعات ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد مکہ میں ہوتے ہیں تو جنگ حنین چھڑ جاتی ہے. جنگ حنین چھڑ جاتی ہے. وہ جنگ ہے جس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو تقریباً ہار کی صورت دیکھنی پڑی اور مشرکین بہت بڑی تعداد میں آئے. طائف سے لوگ آئے، بنو عتیبہ ہیں اور بنو حذیل ہیں، دوسرے قبائل ادھر ادھر کے ساتھ جمع ہو گئے. ان کی تعداد تقریباً 15,000 سے زیادہ ہو گئی. اب مسلمان مکے سے تیاری ہو رہی ہے، پھر مکے سے لڑائی کے لیے جا رہے ہیں. طائف کے پاس پہنچتے ہیں. اس سے پہلے ایک علاقہ ہے جسے حنین کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہوتی ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو مشرکین نے ٹوٹ کر حملہ کیا، تاپڑ توڑ حملہ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پیر ہل گئے. یہ ایسا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہوتے تھے لڑائی کی زور برداشت کیے بغیر ادھر ادھر نکلنے لگے، ان کے پیر ہلنے لگے اور بہت سارے فرار ہو گئے. ایسے موقع پر
गिनती के चंद सहाबा थे मेरे दोस्तों जिन्होंने सबात कदमी का सबूत दिया, जिन्होंने अपने ईमान का सबूत दिया, और उन लोगों में से सरे फहरिस्त उस वक्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। उनको मालूम हो गया कि इससे पहले मेरी जो कारकर्दगियां थी, इससे पहले मेरे जो कारनामे थे, उसका बदला दिखाना है तो अब दिखाना है, अब मुझे मेरे ईमान को साबित करना है। तो मेरे दोस्तों डट कर खड़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास ठहरकर ऐसी लड़ाई लड़े, ऐसी लड़ाई लड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहा कि मेरा भाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों से अबू सुफियान मेरा भाई है, ऐसी लड़ाई लड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी किए। यहां तक होता यह था कि मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ते और इन्हें कत्ल करते, लेकिन बाद सहाबा ने जान फशानी और जान तोड़ हथेली पर हाथ रख के हमला किया और अपनी जान की कुर्बानी दी। उनमें से मेरे दोस्तों अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, दूसरे सहाबा अब्बास उमर हैं, अबू बकर सब हैं, उनमें से अबू सुफियान भी शुमार होते हैं, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी शुमार होते हैं। ये वाकया उसके बाद मेरे दोस्तों, और इसे कहा जाता है कि लड़ाई में या फिर इसके बाद एक लड़ाई हुई जिसे ताइफ की लड़ाई कही जाती है, उसमें अबू सुफियान ने फिर सबात कदमी दिखाई और घनावनी लड़ाई लड़ी और लोगों को बता दिया कि अब वो पुराना अबू सुफियान नहीं है, ये नया अबू सुफियान है, मोमिन अबू सुफियान है रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी मेरे दोस्तों उसके बाद, और ताइफ के लड़ाई में वो वाकया पेश हुआ जिसका जिक्र मैंने किया। आंखें जो निकल आई थी, तीर लगा, आंख निकल आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे ही आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अबू सुफियान को जन्नत मिल जाए, वरना सीधे दुआ पड़ के फूके मामला तमाम कर देते, लेकिन उन्हें ऑप्शन दिए, बोले कि भाई जन्नत के लिए तैयारी कर लो, पहले जो गलतियां हो गई उसे कंपनसेट कर लो। तो अबू सुफियान इसके लिए तैयार हो गए और जाए बाकायदा सब्र करते रहे, तकालीफ और आलाम को झेलते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जन्नत की गारंटी सुना दी। इससे बड़ी बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी दे दिए, इस आदमी से अदावत करेंगे नहीं, ये आदमी के खिलाफ कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि जब भी इनका जिक्र आएगा कहेंगे रज़ी अल्लाह अन्हु, कहेंगे रज़ी अल्लाह अन्हु। और अल्लाह की अजीम रहमत है कि चाहे जैसा भी दुश्मन हो, जब वो लौट कर आए माफ कर देता है, जब वो लौट कर आए माफ कर देता है। जैसे सही है इनकी रिवायत में आता है, बनी इसराइल में दो अफराद थे, ये एक ने एक दूसरे से कहा, नसीहत की, समझाया, लेकिन वो सही रास्ते में आने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वापस आया इबादत से, देख रहा है कि फिर वही गलती में मुलव्वस है, तो ये आगे बढ़कर इसने ये कह दिया कि वल्लाही ला यग़फिरुल्लाहु लक, खुदा की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। दोनों मर जाते हैं, दोनों की रूहें अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती हैं। अल्लाह उस आदमी से पूछता है कि तुझे मेरी रहमत के बारे में क्या मालूम, तू कसम कैसे उठा सकता है, मेरी रहमत की वसअत तू क्या जानता है, मैं किसे माफ करूं नहीं माफ करूं, इसका हुक्म लगाने वाला तू है, याद रख ले, मैं तुझे जहन्नम में डालता हूं, उसको माफ करता हूं। तो ये मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत वसी है, वसी बहुत कुशादा, समंदर कुछ भी नहीं। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये पूरी दुनिया, बल्कि इसके बाहर जितने भी सैयारे और जितना भी वजूद है, उससे बड़ा अल्लाह की रहमत है, उससे बड़ी अल्लाह की रहमत है। इसीलिए कुफ्र है कि आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस हो। ये कभी भी मत कहिए कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, ये कभी भी मत कहिए कि अल्लाह की मदद मुझे नहीं आएगी, ये कभी भी मत कहिए कि अल्लाह मेरा दुश्मन हो गया, ये कभी भी मत कहिए कि अल्लाह के खिलाफ मैं हूं। नहीं, अल्लाह आपके खिलाफ होता नहीं, अब हो जाए तो आप रहेंगे, मुमकिन है। अल्लाह आपके खिलाफ होता नहीं, अल्लाह आपके खिलाफ लड़ता नहीं मेरे दोस्तों। अल्लाह बल्कि अपनी वसअत रहमत को देता है, कहता है कि वापस आ जाओ भाई, गलती हो गई तो वापस आ जाओ, कोई हर्ज नहीं, वापस आओ, हम पसंद करते हैं वापस आना, वापस आओगे तो हमको खुशी होती है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वही हुआ मेरे दोस्तों, वापस आए तो अल्लाह ने तौफीक के पूरे दरवाजे खोल दिए और दुनिया में ही जन्नत की उन्हें गारंटी मिल गई। अब अदावत करने वाले जाएं जहन्नम में, अदावत करने वाले जाएं कहीं और, याद रख लेना उन्हें चाहिए कि ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु है, अल्लाह ने इनकी ईमान की सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दिखा दी। और उसके बाद मेरे दोस्तों इनका जो बहुत बड़ा कारनामा रहा, जंगे यरमुक बहुत बड़ा कारनामा रहा इनका। ये लड़ाई मेरे दोस्तों ईसाई के खिलाफ लड़ी गई और उधर इराक के बॉर्डर में लड़ी गई और बहुत बड़ी लड़ाई थी। और जब अबू सुफियान को खबर मिली कि मुजाहिदीन उधर जा रहे हैं, तो ये मुजाहिदीन के लश्कर में दाखिल हो गए और जिहाद लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब जब से इन्होंने लड़ाई का आगाज किया तो शुरू से तकरीरें, शुरू से मोमिनीन को लड़ाई पर उभार रहे हैं, सबके ईमान को तरो ताज़ा कर रहे हैं। और जंग के मैदान में पहुंचे तो बोले कि बच्चों को जंग की तरबियत नहीं मालूम, बच्चों को क्या बोले, जंग
कैसे लड़ना चाहिए, किस जगह का इख्तियार करना चाहिए, कहां पड़ाव नहीं डालना चाहिए, बच्चों को नहीं मालूम। किसे कह रहे हैं? क्योंकि उस वक्त नुअमान बिन मुक़रिन कम उम्र के सहाबी की जिम्मेदारी थी, वो अमीर थे। तो अबू सुफियान ने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, ये जंगजू इलाका नहीं है, ये जंगी स्ट्रैटेजी के मुताबिक यहां आपने जो पड़ाव डाला है, अगर इधर पड़ाव डालेंगे तो यहां से अब अगर हमला हो जाए और यहां से हमला हो जाए तो याद रख लो मदीने से मदद नहीं मिल सकती, तुम दो मुशरिकीन के दरमियान फंस जाओगे, चट्टानों के दरमियान फंस जाओगे और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बताते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, तरतीब बदलाओ। तरतीब बदला के अबू सुफियान वो आदमी कहते हैं कि यरमुक ये इलाका, यहां पर पड़ाव डालो, यहां लड़ोगे, पीछे मदीना होगा, मुशरिकीन से इस तरीके से सामना होगा, अगर कमी पेशी हो जाए तो पीछे मदद आ सकती है, उस इलाके में डालोगे तो तुम्हें घेर लिया जाएगा, मदद कहीं से भी आ नहीं सकती। और अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं मेरे दोस्तों, है ना, काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ लड़के काफी एक्सपीरियंस थे और जंग के मैदान में थे, ओहद में थे, तो अपने एक्सपीरियंस का सबूत दिए, बोले कि नहीं नहीं ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उसके बाद खालिद बिन वलीद ने सब बंदी की, तो बोले कि नहीं सब बंदी भी ऐसी नहीं होती, तरतीब बदलाओ। तरतीब बदलाई गई और बाद सहाबा से कहा कि मेरी बात सुन लो, ऐसे मत लड़ो, ऐसे लड़ो। बाकायदा मेरे दोस्तों यरमुक का मैदान का फैसला इन्होंने किया, सब बंदी इन्होंने की और जंग की स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई। और खालिद बिन वलीद और नुअमान बिन मुक़रिन बड़े बड़े सहाबा सिर्फ इनकी बातें सुन रहे थे। और जब मारके में उतरे, मारके का आग लगा, शुरू हुई लड़ाई, तो ऐसी लड़ाई हुई। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लामी जंगों में अगर सबसे 10 बड़ी जंगों का जिक्र किया जाए तो उसमें यरमुक का होना जरूरी है। बड़ा फैसला कुन मारका था और भयानक खून रेस लड़ाई थी, चारों तरफ खून, और लड़ाई शुरू हो रही थी मेरे दोस्तों। और शुरू में मुसलमान पीछे हट गए और कई कत्ल कर दिए गए। उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के दरमियान घोड़े पर बैठकर तलवार सोंदकर सबको जन्नत की गारंटी देते हुए सबसे कहते गए कि अगर आप मर जाओगे तो सीधे जन्नत जाओगे, इससे बेहतर की चीज क्या चाहिए। तो कई लोगों के जो ईमान कमजोर पड़ गए थे उन्हें ये बेदार करते हुए मेरे दोस्तों मारका लड़ते हैं। इनके स्ट्रैटेजी के बुनियाद पर, ये जो आइडियाज दिए, इनके जो राय और मशवरे थे, उसके बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ी गई और अजीम मारका जीता गया। अजीम मारका मुसलमानों ने जीता। गोया कि इससे पहले जो भी हुआ उसे बाकायदा कंपनसेट करते हुए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही जिहाद खत्म हो जाता, वापस आते रहते कहां है अब? घर और मस्जिद। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पहली मर्तबा तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आप जानती हो इन्हें? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नहीं जानती। बोले कि अबू सुफियान है। बोले कि अबू सुफियान है, ये नमाज से पहले आते हैं, नमाज के बाद जाते हैं, और मस्जिद में वक्त से पहले आए और नमाज पढ़कर जाएं, मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारना ये ईमान की अलामत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अर्श के तले जगह दी जाएगी। उसमें से एक कैटेगरी के लोग कौन हैं? जिनका दिल मस्जिद से लगा हुआ होता है, जो मस्जिद में जाना पसंद करते हैं, मस्जिद में वक्त सर्फ करना पसंद करते हैं। गंजी बड़े खा के टाइम वेस्ट, वो मतलब नहीं है। मस्जिद में वक्त सर्फ करते हैं सो मुराद दीनी बातें सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, अपने आखिरत को दुरुस्त करते हैं, इल्म बढ़ाते हैं, अमल से मुसल्लाह होते हैं, ये मुराद है इससे। तो मेरे दोस्तों अबू सुफियान ये बिल्कुल इस कैटेगरी में दाखिल होते हैं और जिहाद का मैदान छोड़ते हैं, वापस मदीना आते हैं तो मस्जिद से जुड़े हुए हैं। मस्जिद में आना जाना आम था, यहां तक कि लोगों के दरमियान मशहूर हो गए कि वक्त से पहले आने वाले और वक्त के बाद जाने वाले अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हरकत नोट करके आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताते हैं कि देखो ये जान लो अबू सुफियान है, जान लो ये अबू सुफियान है, इसकी ईमान की अलामत है। तो ये जिंदगी गुजर रही थी मेरे दोस्तों। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया तो हम जानते हैं कि 3 बड़े बड़े मसाइल आए। उसमें एक मसला मुर्तद्दीन का मसला, जो कबाइल वाले आए थे, नए नए मुसलमान हुए थे, सब मुर्तद हो गए। तो सबसे पहले मुर्तद को कत्ल करने वाले अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु वापस सफर से आ रहे थे, मालूम हुआ कि फलां कबीला मुर्तद हो गया, तो उधर पहुंचे तो देख रहे हैं कि लोग कुफर बोल रहे हैं और इनके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। तो अबू सुफियान सबसे पहले आदमी है जिन्होंने मुर्तद को कत्ल किया। तो मुर्तद के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले अबू सुफियान है, जिसे आगे चल के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़ाया, उसे बड़े पैमाने में काम किया और मुर्तदीन के मसले को खत्म किया। तो अबू सुफियान के फजाइल है मेरे दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हैं अबू सुफियान के फजाइल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी जमाने में नजरान का गवर्नर बनाए थे। किसे? अबू सुफियान को बाकायदा नजरान का गवर्नर बनाए थे और उसके बाद बाकायदा नजरान भेजते, यमन भेजते, इधर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है अबू सुफियान। कौन दे रहे हैं? अबू बकर जैसे लोग तोहमत लगाते हैं, उमर जो लोग तोहमत लगाते, नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है मेरे दोस्तों।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اتنا اعتماد تھا, ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نجران کی ذمہ داری دی گئی. وہاں کے زکوٰۃ اور وہاں کی مسلمانوں کی ذمہ داری ابو سفیان کے حق پر پڑتی تھی میرے دوستو. تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. اور اس کے بعد میرے دوستو, ابو سفیان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے. عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد چونکہ ان سے غلطی ہو گئی, بڑ زبانی ہو گئی, تو اس کے بعد پوری زندگی احترام کرتے رہے, پوری زندگی احترام کرتے رہے. ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی, یہاں تک کہ ان کے عہد میں وفات پاتے ہیں. تو کون نماز پڑھا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی وفات کی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ صاحب جو ان سے دشمنی کرتے تھے, لیکن معلوم ہو گیا دشمنی قبیلے بنو امیہ, بنو عدی, بنو قریش یا پھر بنو ہاشم اس پر نہیں ہے. عداوت تھی تو کفر کی تھی, کفر اور اسلام کی لڑائی تھی. جب کفر ختم ہو گیا, اسلام آ گیا, اسلام مل جاتے ہیں, یہی ہوتا ہے. تو میرے دوستو, ابو سفیان عمر بن خطاب کے درمیان بہت طویل مدت تک محبت رہی. اب جب مرنے کے قریب ابو سفیان آئے, لوگ ان کے سامنے جمع ہو کر رونے لگے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو بھائی, کیوں رو رہے ہو, رونے کی کیا بات ہے؟ یاد رکھ لو, جب سے میں مسلمان ہوا اس کے بعد ایک بھی غلطی نہیں کیا. جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس کے بعد سے ایک بھی گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا. میں اتنی چوکنائی کے ساتھ, اتنی جو ہے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت بڑی چیز ہے میرے دوست. اس کے بعد وفات پاتے ہیں, اور ان کی جنازے کی نماز پڑھانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ باقاعدہ نماز پڑھاتے ہیں, اور انہیں مدینے میں دفن کیا جاتا ہے. تو یہ ہے میرے دوستوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ, جن کا نام حرب تھا, اور یہ ان کے کارنامے ہیں. یہ اتنی بڑی ہستی ہے, یہ ان کے فضائل نہیں جاننے کی وجہ سے عام مسلمان نہیں جانتے, تو ان کے خلاف بڑ زبانی کرتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, پرانے واقعات دیکھتے ہیں, اور ان پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے وہ کس حالت میں مرتا ہے, کس حالت میں مرتا ہے اس کا اعتبار ہے. آدمی جو بھی رہا, لیکن مرتے وقت کیا رہا؟ مسلمان تھا, مومن تھا, اور اللہ اسی کے ساتھ فیصلہ کرے گا, اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اور ابو سفیان میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی گارنٹی لے چکے تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کا ثبوت دے دیے رضی اللہ عنہ وارضاہ. وهذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل بھی اسی طریقے سے ایک عظیم شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے. جزاکم اللہ خیر.